شیخ عبد القادر جیلانی مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کو دیکھتے ہوئے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیہاتی ہوں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو گئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث الاعظم ہی ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا درخواست گزار ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی آئی کہ اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث الاعظم کے خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، حالانہ کہ اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھوں میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دے دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں کیڑا تھا۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم نے جب اپنا سیب چیرا تو اندر سے سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ حضرت غوثنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہو تو میں تم لوگوں کو ان سب چیزوں کی خبر دے دوں جو تم گھروں میں کھاتے اور رکھتے ہو، اور تم سب لوگوں کے ظاہر و باطن نیا کر دوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد صاحب سخت علیل ہو گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ اس جہاں فانی سے کوچ فرما جائیں گے۔ ہم سب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور نہایت عابدیدہ تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ پشت سے یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد آپ کے فرمان کے مطابق بیٹا ہی پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ تک آپ زندہ رہے۔ حضرت شیخ عبد المالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غوث اعظم کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ آپ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپ لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عصا زمین پر گاڑنا تھا کہ روشن ہو گیا، اس کی روشنی آسمان تک پھیل گئی۔ میں اس منظر کو محو ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصا کو زمین سے نکالا اور مجھے محاطہ کر کے فرمایا تم یہی دیکھنا چاہتے تھے نا؟ حضرت شیخ ابو عبداللہ جو کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ نے طویل عمر پائی اور 137 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوکاف تک بھی گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی اور آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ کیا عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔
اس واقعے سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا آپ دودھ پینا ترک کر دیتے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جائے، اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی تو لوگ افطار کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے کر جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں مادر شکم میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات و واقعات آپ کی زندگی کو اور آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو اس طرح کے ولی اللہ کے واقعات دیکھنے سننے کو ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔